اور جڑے پاس لوگ کریں وہ گنجے نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں سی اے ہے کیا چیز, کون سے لوگ اس کو کر سکتے ہیں؟ یہ سی اے مشکل ہے بہت. اچھا, اس کے ایگزام کتنے ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ کی 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے, 12 سال میں بھی ہو سکتی ہے, 8 سال میں بھی ہو سکتی ہے. والدین پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو کس طرح کنٹرول میں؟ اس طرح نہیں ہوتا پھر, لیکن ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. کوئی لوگ شادی کر لیتے ہیں پہلے, اور ایک ایسے سارے ہیں بہت مشہور ہیں ہمارے لاہور کے, عاطف عابدی صاحب. سی اے کرنے کے بعد بندہ کہاں کہاں جاب کر سکتا ہے, کون کون سی چیزوں میں رہ گیا تھا, اور اگلے پورے 5 سال میں وہ ایک پیپر پاس نہیں ہوا. خرچہ کتنا ہو جاتا ہے؟ لوگ زیادہ تر سوچتے ہیں. السلام علیکم, میں نوید کے صورت پسند لیتے پہلے سرائکی رپورٹر. آج کی ساری ویڈیو جڑی ہے انہیں براہما واسطے جڑے سی اے کرنا چاہتے ہیں اور سی اے کی خواہش کریں سر نال بھائی موجود ہیں. انہوں کو پوچھ نہیں ہے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, انہیں کیا پیپر ہوتے ہیں, کیا مشکل ہوتے ہیں یا آسان ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ ڈرے ہیں کہ مشکل ہے نہیں تھی پاس, لوگ ٹائم ضائع کر لیں اور جڑے پاس لوگ کریں وہ گنجے نہیں ہیں, انہوں نے ٹینشن بعد میں نہیں ہیں. اور اتنا کتنا خرچہ ہے ساری ایسے انفارمیشن ہے بھائی کو, کیونکہ بھائی آلریڈی کورس کریں ہیں اور انہوں کو پوچھوں کتنے پیپر پاس کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک, اللہ کرم. سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں سی اے ہے کیا چیز؟ سی اے بیسیکلی اس کا ایبریویشن تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے اس میں, اور اصل جو میرا پرسنل ذاتی نظریہ ہے اس میں اسکیجول, سی اے اسکیجول کا نام ہے, جو ٹوٹلی آپ کو ایک شیڈول کے مطابق لے کے جانا پڑتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی اے کیا چیز ہے؟ مطلب اکاؤنٹس کے جو کام ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, یا کسی کمپنی میں ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی کسی بھی بڑی انڈسٹری میں ہو رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹس کے کام, وہ یہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھتا ہے سارے کام. اچھا, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کون سے لوگ اس کو کر سکتے ہیں؟ کیا میٹرک کے بعد کر سکتے ہیں, ایف ایس سی کے بعد کر سکتے ہیں, بایو والے کر سکتے ہیں, میتھ والے کر سکتے ہیں؟ اس کو سب لوگ کر سکتے ہیں, ایف ایس سی کر کے بھی کر سکتے ہیں, ایف اے کر کے بھی کر سکتے ہیں. 50% اس کا ہوتے ہیں کرائٹیریا ہوتے ہیں, 50% مارکس ہونے چاہیے آپ کے ایف ایس سی میں, ایف اے میں ہوں تو اس کے بعد آپ سی اے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, کس طرح کے لوگ سی اے کریں؟ ایف ایس سی تو نارمل لوگ بندے پاس کر لیتے ہیں, اب کس طرح اس کا مائنڈ لیول ہونا چاہیے کہ وہ بندہ سی اے کرے؟ سی اے کے لیے کوئی اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا پڑتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو ایک اسکیجول سیٹ کرنا پڑتا ہے, اس روٹین کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈیلی کا مطلب ایک سبجیکٹ ہے, آپ اس کو دیں گے کہ اتنے گھنٹے سبجیکٹ کو دوں گا, اتنے گھنٹے سبجیکٹ کو دوں گا, تو اس کے مطابق روٹین وائز آپ چلیں گے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پر سبجیکٹ تقریباً 2 گھنٹے, میکسیمم آپ کو 2 گھنٹے دینا ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کو. تو جتنا آپ ایف اے سی میں پڑھ کے آتے ہیں اتنا ہی سی اے میں پڑھنا پڑتا ہے, بلکہ میں اگر کہوں تو اس سے کم پڑھنا پڑتا ہے, اتنا نہیں پڑھنا پڑتا ہے. لیکن ڈیلی بیسس پہ کنسسٹینسی بھی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اکثر اسٹوڈنٹ بعد میں لوز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر ناکام ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سی اے مشکل ہے. مشکل سے یاد ہے, کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سی اے مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لوگ آپ بھی کہیں گے مشورہ لینے کے لیے لوگوں کے پاس کہ میں سی اے کر رہا ہوں, اور آپ کا اس وقت کیا تھا, لوگوں نے آپ کو کس طرح پریشان کیا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو سوسائٹی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سی اے بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن اصل بات تو سی اے میں آنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے. لوگ تو پھر ایسے خراب بھی کرتے ہیں, صحیح بھی بتاتے ہیں, نیگیٹو بھی بتاتے ہیں, پازیٹیو بھی بتاتے ہیں. لیکن مجھے جب بتایا گیا تھا تو ہمارے علاقے کے 2-3 لڑکے کر رہے تھے, میں نے اس سے رابطہ کیا, فرینڈ سے, دوست سے, ٹیچر سے, تو میرے خیال میں مجھے ایف اے سی کے بعد یہی چیز اچھی لگی کہ سی اے بیسٹ پروفیشن ہے میرے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ایگزام کتنے ہوتے ہیں, اس کے کیا سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ 21 پیپر ہوتے ہیں اور 4 اس کے لیول ہوتے ہیں, 4 لیول ہوتے ہیں ٹوٹل, اور 21 ٹوٹل پیپر ہوتے ہیں اس میں. اچھا, آسان الفاظ میں بتا دیں, کیونکہ ایف ایس سی جیسے کہتے ہیں 2 سال کی ہے, میٹرک 2 سال کی ہے, پی ایس پروگرام 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں. کس طرح پیپر ہوتے ہیں, کتنے منتھ بعد لیتے ہیں اور کس طرح منتھ بعد دینے پڑتے ہیں؟ اس میں اصل میں ڈگری تو 5.5 ایئر کی ہے, لیکن اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹرائڈ پہ, اسٹرگل پہ. اگر آپ محنت کریں گے, آپ پیپر پہلی اٹیمپٹ میں پاس کریں گے تو آپ کی 5.5 ایئر میں بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ لوز کر دیں گے, اپنے آپ کو گیو اپ کر دیں گے, تھوڑا سست ہو جائیں گے, تو پھر آپ کی 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے, 12 سال میں بھی ہو سکتی ہے, 8 سال میں بھی ہو سکتی ہے. ٹوٹلی ٹھیک ہے. ایک پیپر کتنے دن منتھ بعد لیتے ہیں؟ 6 منتھ بعد. میکسیمم 5 پیپر دینے ہوتے ہیں, اور نارملی 3 پیپر ہی دیے جاتے ہیں. کوئی 2 دیتا ہے, ہر کوئی اپنی تیاری کے حساب سے دیتا ہے.
اچھا اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میٹرک میں اٹیمپٹ ہوتی ہے 3 پیپر اگر فیل ہو گئے ہیں تو چوتھا نہیں دے سکتے، اسی طرح ایف ایس سی کے بھی ہوتا ہے، اور اس کا سی اے کے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کتنے دفعہ فیل ہو تو اس کے بعد آپ سی اے کر ہی نہیں سکتے؟ آپ ایک پیپر 6 دفعہ دے سکتے ہیں، اگر 6 سے زیادہ بار دیں گے تو پھر آئی کیپ باڈی ہے اس کی سی اے کی، وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس کے بعد آپ پیپر نہیں دے سکتے، سی اے سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ سی اے میں کون کون سے سبجیکٹ زیادہ کس طرح کہتے ہیں، کیمسٹری کی طرح ہوتے ہیں، بایو کی طرح ہوتے ہیں، میتھ کی طرح ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے، جیسے ایف ایس سی میں یا میٹرک میں جو ہم پڑھ کے آتے ہیں اس سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے۔ اس میں جنرل نالج بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں میکس ہوتی ہیں، میتھ ٹائپ بھی کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں، تھیوری ٹائپ کی بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، اور مارکیٹنگ کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ اس میں مکس اپ ہوتا ہے۔ اس میں میڈیکل نان میڈیکل کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ نارمل ہے، ایوریج ہے، جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ٹوٹلی آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں سی اے کو ساتھ ساتھ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ سی اے بہت مشکل ہے اور اس کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ کی نظر میں کتنا بندہ کے دن میں کتنے گھنٹے پڑھے اور سی اے کے پیپر آسانی سے پاس کر سکتا ہے؟ آپ جتنا ایف ایس سی میں پڑھ کے آتے ہیں میرے خیال میں 6 سے 7 گھنٹے بہت ہیں۔ اگر آپ 6 سے 7 گھنٹے دیتے ہیں، 3 پیپر اٹھاتے ہیں پہلی ٹرم میں، تو آپ ہر پیپر کو 2 گھنٹے دیتے ہیں، 6 گھنٹے مور دین انف ہے میرے خیال میں سی اے کے لیے ڈیلی بیسس پہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھیں گے کہ یار آج چلو کچھ نہیں ہوتا، خیر اتنے دن پڑھیں، 6 بعد پیپر ہیں، آج ٹیسٹ کر لیتے ہیں، نہیں پڑھتے یا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، یاد نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دن چھوڑیں گے، 2 دن چھوڑیں گے تو پچھلا 2 دن کا بھی یاد کرنا پڑے گا اور اگلے دن کا بھی برڈن ہوگا آپ پہ، تو یہ پھر مشکل ہوتا جاتا ہے، پینڈنگ میں لیکچر چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے، نہیں، اور آخر میں ایٹ دا اینڈ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ تیاری نہیں ہوتی، پھر پیپر نہیں پاس ہوتا۔ جیسے بچہ ایف ایس سی کے بعد سوچتا ہے کہ میں سی اے کروں، کون سا ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں، والدین بھی سوچتے ہیں، آپ والدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ تو بچے کی خواہش پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، وکیل بننا چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے میرے خیال میں اس کو اس کے مطابق ہی اپنا پروفیشن چوز کرنا چاہیے۔ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، صاف ظاہر ہے ایک خواہش ہوتی ہے پیرنٹس کی بھی، اسٹوڈنٹس کی بھی، میں ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں، اس کے بعد نہیں بنتا تو پھر وہ کسی فیلڈ میں جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ جو چوائس ہونی چاہیے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، کسی کو کسی چیز پہ فورس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا شوق نہیں ہوگا کسی ڈگری کو کیری آن کرنے کے لیے تو آپ اس میں پورا پوٹینشیل نہیں دے پائیں گے، تو آپ اس کو شوق سے نہیں کریں گے جب تو ایٹ دا اینڈ وہ پھر مجبوری سے آپ کریں گے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں جو بچہ سی اے کر رہا ہوتا ہے والدین پہ کیا ذمہ داری ہوتا ہے کہ بچے کو کس طرح کنٹرول میں رکھیں؟ آپ کیونکہ سی اے کر رہے ہیں، آپ پر کس طرح کنٹرول ہے؟ کیونکہ لوگ یہ ہوتے ہیں میٹرک ایف ایس سی میں توجہ دیتے ہیں، پھر آگے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ پیپر دے گا، پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پیرنٹل کنٹرول لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ بچے جب جاتے ہیں ایف کرتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، وہ ماحول ہوتا ہے، اور جب باہر جاتے ہیں کسی سے اچھے شہر میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہ دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ہم نے کیسے کیری آن کرنا ہے اسٹڈی کو۔ تو میرے خیال میں پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے لازمی کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کتنی گھنٹے ہمارا بچہ پڑھتا ہے، لائبریری جاتا ہے نہیں جاتا، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہاسٹل کا پتہ ہونا چاہیے، سب کچھ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ورنہ تو اتنا اب ایف ایس سی کے بعد نارملی جب کرتا ہے بندہ اتنا شور نہیں ہوتا، وہ جب نیو چیزیں دیکھتا ہے تو پھر وہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اس لیے پیرنٹل کنٹرول لازمی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کا۔ اور جس میں یہ کہتے ہیں کہ سی اے جو کرتا ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ پاس نہیں کر سکتے، اس میں آپ کی کیا ہے کہ واقعی گنجے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہی پھر اپنی کوشش ہوتی ہے اسی پہ جو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، ریئر کیسز ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو لوز کرتے ہیں، مطلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے سی اے بس تھوڑے تھوڑے پیپر دے کے، تو اس طرح نہیں ہوتا پھر، لیکن ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، کوئی لوگ شادی کر لیتے ہیں پہلے اور پھر وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی لوگ اب ہمارے ٹیچرز ہیں کالج میں ہیں، بہت سی ایگزامپلس ہیں ان کی جن نے پہلے سی اے میں بھی شادی کی، جن نے بات کی، اور ایک ایسے سارے ہیں بہت مشہور ہیں ہمارے لاہور کے، عاطف حافظ صاحب،
ان کا CA ہوا تھا 5 سال میں، آخری 6 منتھ رہتے تھے، ان کا ایک پیپر رہ گیا تھا اور اگلے پورے 5 سال میں وہ ایک پیپر پاس نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض بات آئی کا پیپر بھی مشکل بناتا ہے، لیکن آپ کی تیاری بھی ہونی چاہیے نا، آپ کو ایسا نہیں ہوتا اب 100 میں سے 50 مارکس لینے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی تیاری 100% ہونی چاہیے۔ تو اس میں آئی کیپ پیپر بھی اس طرح کا بنا سکتا ہے، لیکن ہوتا بک میں سے، جو بکس ہم پڑھتے ہیں اسی میں سے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسرٹینٹی اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یار میرا یہ پیپر رہ نہیں سکتا، لیکن وہ پیپر رہ جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آئی کیپ جو ہے نا یہ اکاؤنٹنگس باڈی ہے اور اس کا کوئی پاکستان کے مطلب انڈر تو آتا ہے، لیکن اس کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، تو پیپر یہ نہیں ہو سکتا پیپر غلط چیک ہوا ہے، وہ پیپر 100% ٹھیک چیک ہی ہوتا ہے۔ انسرٹینٹی کی وجہ سے کبھی کبھار پیپر رہ جاتے ہیں، لیکن اس میں انسان کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے، پہلے سے زیادہ اچھی تیاری کے ساتھ پیپر میں جانا چاہیے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ پڑھے میکسیمم ایک اٹیمپٹ لگتے ہیں، دوسرے اٹیمپٹ میں ہر صورت پیپر انسان پاس ہو جاتا ہے اگر کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں CA میں کہتے ہیں کہ سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے، کہیں بندہ نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ کھیل سکتا ہے، نہ کچھ دوستوں سے مل سکتا ہے، نہ فیملی کو ٹائم دے سکتا ہے، آپ کی کیا اس میں کوئی ہے؟ نہیں، اس میں کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ ڈیلی کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے دیں، شروع سے اسٹارٹ سے جب CA اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کھیل بھی سکتے ہیں، اسپورٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ کا سوشل اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ڈیلی کا کام ڈیلی کرتے ہیں، اگر ایک دن چھوڑیں گے 2 دن ہفتہ چھوڑیں گے تو پھر وہی ہوگا، پھر کچھ نہیں ہوگا، جتنا مرضی کوشش کر لیں گے پھر وہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ جیسے کہ MBBS کے بعد بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس طرح CA کرنے کے بعد بندہ کہاں کہاں جاب کر سکتا ہے، کون کون سی چیزوں میں پاکستان میں جو آج کل چل رہی ہیں، بینکوں میں، فیکٹریوں میں، کس طرح کی چیزوں میں جاب کر سکتے ہیں؟ آپ بڑی انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، آپ کمپنی میں جا سکتے ہیں، آپ بڑی فنڈز میں، بگ 4 ہیں جو فنڈز ہیں جو آڈٹ کرتی ہیں، بڑے آپ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، FBR ہے جو آپ کی، فار ایگزامپل اگر میں آپ کو عام زبان میں کہوں تو یہ جیسے پیپسی ہے، اس کا آڈٹ کروانا ہوتا ہے یا ٹیکس گورنمنٹ کو دیتی ہے، FBR کو ٹیکس دیتی ہے، تو وہ اپنا ٹیکس کنسلٹنٹ کو ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا سارا حساب لگا کے اس کو ٹیکس پے کرتی ہے حکومت کو، سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ کسی بھی انڈسٹری میں، بڑی فارمز میں ہو، جہاں بھی ٹیکس اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کرتا ہے۔ آپ کے جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں یا آپ کی جو نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہی اس کو پریپیئر کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی خرچہ کتنا ہو جاتا ہے؟ لوگ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ اس میں کتنا آتا ہے، کتنے پیسے لگ دیتے ہیں یار پیپر میں، کیا اس کا؟ اس کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں، لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ اس میں CA میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، پیسہ سال دیر اسی کا لگتا ہے جو بار بار جو اٹیمپٹس میں فیل ہوتا ہے، اگر آپ پہلے اٹیمپٹس میں پاس کرتے جائیں تو اس کی اتنی فیس نہیں ہے، اس کی پر سبجیکٹ کی فیس کالج ٹیوشن فیس کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کالج میں، کالج لیتے ہیں 15,000 لیتے ہیں پر سبجیکٹ کا، اور 6 منتھ میں 3 پیپر جو دیتے ہیں تو اس کے حساب سے فیس پے کرتے ہیں، 2 دیتے ہیں تو اس کے حساب سے فیس پے کرتے ہیں، ٹوٹلی اس کی 15,000 فیس ہوتی ہے ہر کالج میں۔ اچھے بھی کالج ہیں وہ زیادہ چارج کر لیتے ہیں، 20,000 چارج کر لیتے ہیں، اگر ٹیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اچھا ٹیچر ہے اس کی فیس زیادہ ہوگی۔ تو یہ باقی آئی کیپ کی فیس ہے، بورڈ ہے جیسے CA کا، اس کی پر سبجیکٹ کی ہوتی ہے 3,000 ہوتی ہے، 3500 بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی انکریز کرتا ہے، ڈکریز بھی کر دیتا ہے، تو اگر ایوریج دیکھیں آن ایوریج 20,000 آپ کا پر سبجیکٹ پڑتا ہے آپ کا۔ اچھا، منتھلی یا 6 منتھ؟ 6 منتھ میں آپ نے 20,000 ایک سبجیکٹ کا دینا ہوتا ہے، اگر 3 سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس کے مطابق اتنے پیسے بنیں گے۔ مطلب جب ایگزام دے گا وہ 20,000 پے کر کے ایگزام دیکھ لے گا کتنے سبجیکٹ کا دینا چاہیے؟ ایگزام سے پہلے دینا ہوتا ہے سب۔ اچھا، یہ بتا دیں آپ، ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، امید کرتے ہیں سب لوگوں کو انفارمیشن فل مل رہی ہوگی، اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اینڈ میں کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے جو CA کرنا چاہتے ہیں، کریں یا نہ کریں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ CA کریں، اگر آپ کا شوق ہے، آپ انرجیٹک ہو کے CA کریں، اگر انٹرسٹیڈ ہیں آپ، وہی بات ہے، اگر کوئی ہر انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کا کس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر آپ CA کرنا چاہتے ہیں تو پھر فل انرجی کے ساتھ، فل پوٹینشیل کے ساتھ ہیں CA میں، یہ نہیں ہے کہ آج یہ کام کر لوں، آج جی کزن کی شادی ہے تو آج ادھر چلا جاؤں، آج گھر چلا جاؤں، میرا ہوں کہیں سے یہ کر لوں،
آپ کو سیکریفائس ہونا پڑے گا پورے 5.5 سال میں. آپ کو ہر صورت ایسے سمجھ آپ 5.5 سال میں اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئے ہیں. مطلب اتنی بھی زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے کہ لیکن ڈیلی کا کام ڈیلی ہونا چاہیے, اور باقی آپ کا سوشل اسٹیٹس بھی ہو, اسپورٹس کریں, آپ کھیلیں کودیں, اپنے رشتہ داروں بھی مل سکتے ہیں, چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں اتنی سختی بھی نہیں ہوتی, تو ہر سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے, اور باقی اس میں کوئی ٹیوشن وغیرہ نہیں ہوتی, سب کچھ ہے. اچھا, اس میں جیسے آپ نے گھر سے دعا والی بات کی ہے, سی اے کرنے والا بچہ شادی بھی کر لیں یا نہیں نہ کریں؟ کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیچر کئی ایسے ہیں جن نے سی ایس کے اسٹارٹ میں بھی شادی کی, سی اے میں شادی کی ہے. بہت ساری ایگزامپل ہیں. سی اے سے پہلے اکثر لوگ سی اے سے پہلے ہی شادی کر لیتے ہیں. ریئر کیسز ہیں جو وہ سی اے کے بعد کرتے ہیں, اگر وہ جلدی کر لیں تو سی اے کے بعد بھی کر سکتے ہیں شادی, لیکن موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ سی کیف میں آ کے یا کیف لیول میں آ کے یا کیف سے پہلے آ کے شادی کرتے ہیں, ایم ایس اے میں بھی شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان, شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اچھا, ویڈیو دا سے اینڈ کرنے دیتے ہیں. امید کافی کریں کہ تو انفارمیشن فول مل گئی. اسی کال سے نئی ویڈیو نال آ جاتے ہیں. سارے چینل کو سبسکرائب کر دو, اور کال ایک نئی ویڈیو نال نئی انفارمیشن سو کیمرہ مین اشرف کسانی نال اجازت دو. اللہ کے بان.